جماعت کی شکل میں رہنے والے ہیں، الگ الگ بٹ کر رہنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اہل البدعہ والافتراق نہیں ہے، وہ بدعت کرنے والے اور فرقوں میں بٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سنت پر عمل کرنے والے، جماعت کی شکل میں رہنے والے۔ دو صفت بیان کی گئی۔ زاد ابن یحییٰ وعمر فی حدیثہما فی حدیثیہما، ان دونوں نے، ابن یحییٰ اور عمر نے اس حدیث میں کچھ الفاظ اور بڑھائے۔ وہ کہا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، تلک الاہواء، یہ جو الفاظ ہے یہ سنن ابو داؤد کے ہیں۔ مسند احمد میں کچھ اور زیادہ الفاظ ہیں جو اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس امت کے جو 73 فرقے ہو جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے خواہشات نفسانی اور خوش فہمی میں وہ لوگ ہوں گے۔ جو جہنم میں جانے والے 72 فرقے ہیں، خواہشات نفسانی ان کے اندر ہوگی، نفس کے مطابق۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں، پتہ ہے آپ کو، جو یہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات کاش اسلام میں ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ اسلام کے نام سے اچھی بات بول ڈالتے ہیں۔ ان کا یہ نفس بولتا ہے، ان کے خواہش یہ بولتے ہیں کہ اچھی بات اسلام میں ہو تو کتنا اچھا ہے۔ قسم خدا کی یاد رکھیے، آپ کے نفس کے مطابق اسلام نہیں ہے، آپ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام آپ کے مطابق کبھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نفسانی خواہشات پر چلنے والے ہوں گے اور خوش فہمی کے شکار ہوں گے۔ خوش فہمی بڑی عجیب غریب بیماری ہے، جس کو لگ جائے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں، میں حق پر ہوں، ہماری جماعت صحیح ہے، ہم حق پر ہے۔ جس کو اس کی بیماری لگ جاتی ہے وہ سیدھا جہنم میں لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ کہتے ہیں بلکہ میری امت کے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گے جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میری امت کے ایسے بھی افراد ہوں گے جن کے اندر رگ رگ میں ان کی نفسانی خواہش بھری ہوگی، دنیاوی اغراض بھری ہوں گے، دنیاوی مفادات ان کے اندر بھرے ہوں گے، جس طرح کتے کے کاٹنے پر پورے ایک ایک رگ میں اس کا زہر، اس کے ربیز کے جو بیکٹیریا جس طرح پھیل جاتے ہیں، میری امت کے لوگ میں بھی ویسی چیز پھیل جائے گی۔ اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگوں اگر تم ہی نبی کی لائی ہوئی باتوں پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے، اور لوگ تو جو عجمی ہیں وہ تو کئی دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آج الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ عرب کے لوگوں کو سب سے قریب اللہ اس کے رسول کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن حدیث کے سب سے زیادہ ماننے والے عرب کے لوگ ہیں۔ یہ آ جاتا ہے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، یہ آ جاتا ہے تو ان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے آج بھی انہیں سب کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ چیز ان کے اندر قیامت تک رہنے والی، اس بات کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوئے کہ قریش کے لوگ قیامت تک حکومت کریں گے، قیامت تک۔ کس بنیاد پر؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان کے اندر اللہ اس کے رسول کے فرمودات کا ہونا۔ تو سنن ابو داؤد کے کیا الفاظ ہے؟ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر نفسانی خواہش بھری ہوگی، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ، جس طرح کتا کسی انسان کو کاٹے تو اس کے جسم میں جس طرح اس کا زہر پھیلتا ہے، اس طرح میری امت کے لوگوں میں نفسانی خواہشات بھری ہوں گی۔ وقال عمر کہتے ہیں الکلب بصاحبی لا یبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل، اس کا کوئی زہر ایسا نہیں ہوتا جو کسی جسم کسی رگ میں نہ جاتا جب کتا کاٹتا ہے۔ یہ مثالیں دی گئی سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4597 اور مسند احمد کی حدیث جلد 4 حدیث نمبر 102۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس میں سے 72 فرقے جہنم میں جانے والے، ایک فرقہ جو اہل السنہ ہے اور جماعت کی شکل میں رہنے والا ہے یہ جنت میں جانے والا ہے، یہ جنت میں جانے والا ہے، اور اس کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت اللہ اس کے رسول ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث ان کا مرکز اطاعت ہے اور محور عقیدت ہے۔ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے ان کا؟ اللہ اس کا رسول، قرآن اور حدیث۔ تو یہ حدیث اور اوپر کی جو
آیتیں ہیں، اس کی جو تشریح ہے ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے لوگوں یہودی اور عیسائیوں کی طرف فرقوں میں نہ بٹنا، یہودی اور عیسائی کی طرف فرقوں میں نہ بٹنا۔ اللہ بار 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 کہتا ہے قرآن میں فرقوں میں نہ بٹنا، یہودی اور عیسائیوں کے روش پر نہ چلنا۔ آج دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی مسلمانوں کی روش یہودیوں کی طرح کب بتلا رہے ہیں؟ جب وہ فرقوں میں بٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت بھی فرقوں میں بٹے گی۔ یہ ہے یہودیوں کی روش پر چلنا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں آج مسلمان کے علماء سو بھی جان بوجھ کر چاہ کر یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت فرقوں میں بٹ جائے۔ بڑا اچھا سوال آپ سے کرتا ہوں، فرقوں میں بٹنا ہی اگر ہے مسلمانوں کو، میں کہتا ہوں چار ہی کیوں؟ چار ہی کیوں؟ چار آسمان، چار زمین، وہ کیا بہت سارے کیلکولیشن ان کے، چار آسمانی کتابیں، چار مشہور فرشتے، وہ چار کا آنکڑا بتاتے ہوئے کہتے ہیں امت بھی چار فرقوں میں بڑھ گئی۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا ہی چار کی فضیلت سے اگر یہ امت اگر چار فرقوں میں بٹنا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو میں کہتا ہوں یہی چار ہے جس کی فضیلت کی بنیاد پر یہود اپنے ہندوؤں نے بھی اپنے دھرم کے چار فرقے کر لیے۔ پتہ ہے اگر یہ فضیلت کا بحث ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس امت کے یہ ہندو جو فرقہ ہے، اس فرقے کے جو ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو پنڈت ہیں، انہیں بھی انگریزوں کی چال پہلے سے پتا تھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، تو انہوں نے ہندو دھرم کے چار فرقے کیے۔ کہا برہمن، کشتریہ، شودر، ویش، چار انہوں نے کیے۔ کہا برہما جو ہے اس کے سر سے جو لوگ پیدا ہوئے عقل مند وہ برہمن ہے، برہمن۔ کشتریہ، برہما کے ہاتھوں سے جو پیدا ہوئے وہ کشتری ہے، ان کا کام برہمنوں کی حفاظت کرنا، سوسائٹی کی حفاظت کرنا ہے۔ ویش وہ ہے جو برہما کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کام کاج، کھیتی باڑی، پیٹ پالنے کے جتنے کام سب ویش کریں گے۔ شودر برہما کے سب سے نچلے حصے